وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ شیخ صاحب بنی گالہ کے باہر کیا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شیخ صاحب کو تو کام ہی نہیں بنتا وہاں پہ آنا. آصف علی زرداری جو ہے وہ چلا ہوا کارتوس ہے. پتہ چلے 2032 کے اندر عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ چلا ہوا کلاشنکوف کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی دبنگ انٹری, دبنگ کیڑی گل ہے, مطلب ہیلی کاپٹر کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. وہ فیصل جاوید کی سپر پاور ہے وہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب کا جلسہ تھا چارسدہ کے اندر, اور وہاں سے ایک بڑے مزے کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہاں پہ جناب بولنگ ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں بولنگ ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے نہیں کی, کسی اور نے کی ہے, اور ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا. آپ کو یہ کلپ شاید ہی کہیں اور ملے گا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ میری ٹیم جو ہے نا ہے ہی بڑی شرارتی, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی چیزیں اٹھا کے لے آتی ہے. میں ان کو کسی اور کام پہ لگاتا ہوں, یہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے میرے پاس لے آتی ہے. چلیں خیر, اب لے آئیے تو ظاہری بات ہے اگر میں نہیں آپ سے شیئر کروں گا تو پھر مجھ سے لڑیں گے یہ لوگ, تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس میں شیخ رشید صاحب بھی تھے. ایک تو میں نے وہ نہیں سمجھ آتی ہے شیخ رشید صاحب کیوں ہوتے ہیں وہاں پہ. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے, تو شیخ رشید صاحب تو عوامی مسلم لیگ کے وہ سربراہ ہیں, تو یہ شیخ صاحب ادھر کیا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال شیخ رشید صاحب بھی وہاں پہ, ان سے بھی ابھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہرحال جی, اس کمیٹی نے کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے پورا ایک پلان ترتیب دیں گے, اور 30 ستمبر تک جو ہے وہ پلان کور کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اس پلان میں ہی آج چارسدہ کے اندر عمران خان صاحب نے جلسہ کیا, اور چکوال سمیت اب مزید شہروں میں بھی جو ہے وہ جلسے جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے, جلسے کیے جائیں گے. چلیں اس طرح کر لیں. اچھا, اجلاس کے بعد جو ہے نا وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ اجلاس کے بعد شیخ رشید صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اب شیخ صاحب جو ہیں وہ تقریباً 15,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے تھے, اور جس طریقے سے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وہ فل اس جوبن کے اوپر جو ہے وہ جہاز اڑا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ آ گئے. یہ ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب آئے تو شیخ صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا پہلے ذرا بریفنگ دے دیں, اس کے بعد پھر کر لی جائے. مطلب شیخ صاحب فواد چودھری صاحب لک ریئلی اریٹیٹڈ. اور میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات کہی تھی کہ بھائی یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے, شیخ صاحب کو تو کام ہی نہیں بنتا وہاں پہ آنا. تو فواد چودھری صاحب کے چہرے کی بھی جو وہ تھی نا, کیا لفظ استعمال کیا جائے اس کے لیے, جھنجھلاہٹ کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں, وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ شیخ صاحب بنی گالہ کے باہر کیا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال وہ شیخ صاحب سائڈ پہ ہو گئے. شیخ صاحب نے 2-4 منٹ وہاں پہ انتظار کیا, شیخ صاحب وہیں سے نکل گئے. اینی وے, اب فواد چودھری صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں کیا کچھ کہا انہوں نے کہا کہ جی کے پی اور پنجاب حکومت نے جس طرح سیلاب سے نمٹا ہے ان حکومتوں سے اچھا نمٹا ہے. کور کمیٹی نے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے, جیسے اس بات میں کوئی شک تھا. مجھے نا یہ بالکل یہ جو جملہ جب آیا نا کہ جی پوری طرح اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو مجھے الطاف حسین صاحب کا جو ہے نا وہ دور یاد آ گیا, جب الطاف بھائی جو تھے نا وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے تھے, اور پھر پوری کی پورا 9-0 اور پوری کی پوری وہ جو رابطہ کمیٹی ہوتی تھی ایم کیو ایم کی, وہ نہیں بھائی ہمیں استعفیٰ نہیں چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. اور 3-4 گھنٹے کا جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا, اور 3-4 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے الطاف حسین صاحب جو ہے نا وہ مانتے تھے کہ اچھا اگر آپ لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو پھر میں نہیں جاتا, تو پھر وہ رک جاتے تھے. تو اس طرح بڑے انہوں نے استعفے دیے تھے, لیکن پھر وہ استعفے جو ہیں وہ سارے کے سارے واپس ہو جاتے تھے. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ کور کمیٹی نے عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. میرے خیال میں شاید فیصل واڈا صاحب نے یہ جو پچھلے دنوں باتیں کہی تھی نا کہ یار یہاں پہ 3-4 لوگ ایسے ہیں پارٹی کے اندر جو عمران خان صاحب کی کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ اس کا فال بیک تھا جس کی وجہ سے اس قسم کی بات فواد چودھری صاحب نے کی. اچھا, پھر چودھری صاحب نے کہا کہ جی اگر حکومت نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو فائنل کال کا کارکنان انتظار کریں, انہی 2 ہفتوں میں جو ہے ہم حتمی کال دیں گے. جب تک پاکستان کے لوگوں کا اس ملک کے فیصلے کرنے کا حق نہیں ملتا پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹے گی. ہاں جی, 2018 میں کیا ہوا تھا, تب بھی لوگوں کو حق ملا تھا کیا؟ اچھا چلیں ملا تھا, ٹھیک ہے جی, آگے بات نہیں کرنی, آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوال ان سے کیا گیا کہ جنرل باجوہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات اور ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے جو ہے ان سے سوال کیا گیا. ملاقات کے حوالے سے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کیا یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. البتہ ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی آئین کے تحت ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو سیدھا مارشل لاء سمجھا جائے گا. لیکن ملاقات والی بات جو ہے وہ بیچ میں سے گول کر گئے. اچھا, پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی ہاں, انہوں نے کہا کہ
ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ڈے 1 سے بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت آنی ہی آنی ہے. خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم لیول تک بات لے کے جائیں. ایکچولی یہاں پہ سوال کیا گیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کو وزیر اعظم کے لیول تک جو ہے وہ لے کے جائیں اور پھر وہاں سے ہمیں سگنلنگ کرائیں تو پھر ہم سوچتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم احتجاج کی کال دیں گے. اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آصف علی زرداری کی مدد سے پنجاب حکومت گرانے کا ان سے سوال کیا گیا تو اس پہ بھی انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چلا ہوا کارتوس ہے, اس کا پاکستانی سیاست میں کیا ہے, یہ تو حادثے کے نتیجے میں آیا ہے. بے نظیر نے اس سے شادی کر لی ورنہ وہ بھی آج سندھ میں دوسروں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا ہوتا. اچھا, آصف علی زرداری چلا ہوا کارتوس ہے اور یہ تو حادثے کے نتیجے میں آیا ہے. اگر میں فواد چودھری صاحب کی اس بات کے ساتھ ہی چلوں کہ یہ حادثے کے نتیجے میں آئے ہیں تو افسوسناک طور پہ یہ حادثہ جو ہے یہ سن 2007 میں ہوا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی. تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی آپ نے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں جوائن کیا تھا اگر یہ حادثہ ایسا ہو چکا تھا اور آپ کو زرداری صاحب اتنے برے لگتے تھے. یہ ان کی 2 ٹویٹس ہیں جو میں سن 2012 سے شیئر کر رہا ہوں, جو مئی کے مہینے میں انہوں نے 2 ٹویٹس کی. ایک انہوں نے کہا جی پی 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 فلفلز لاسٹ پولیٹیکل ایجنڈا پریزنٹنگ ہسٹورک 5th بجٹ, اے بیڈ نیوز فار پی 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 ہیٹرز, اگلی باری پھر زرداری. اور ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ زرداری اینڈ ہز ٹیم ڈیزروز کریڈٹ فار ریمیننگ فرم آن دیئر آئیڈیاز اینڈ میکنگ ورلڈ ریئلائز اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ پاک پوائنٹ آف ویو. اے خان جی میں تہاڈے واسطے کرنا پیا عمران خان صاحب, اے ذہن ہی رکھنا یہ جتنی تعریفیں آپ کی ہوتی ہیں نا, یہ چوہی صاحب یہ جتنی تعریفیں کرتے ہیں تو بعد میں یہ سین بھی ہوتا ہے. آج جس زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں نا چلا ہوا کارتوس, وہ تب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ جو کارتوس ہے نا یہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے بہتر تو کارتوس مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے آج تک. ہمیں اس وقت 2012 میں یہ بتایا جاتا تھا, آج انہی صاحب کو یہ چلا ہوا کارتوس کہہ رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ آج 2022 ہے تو پتہ چلے 2032 کے اندر عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ چلا ہوا کلاشنکوف کہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ جی اب یہ چلا ہوا کلاشنکوف نہیں بلکہ خراب ہوا کلاشنکوف کہہ رہے ہوں. سو دھیان رکھیے گا ذرا. اینی وے اچھا جی, اب عمران خان صاحب کے جلسے کی طرف آ جائیں. عمران خان صاحب نے 4 صدہ میں جناب آج جلسہ کیا اور سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا بھی انہوں نے دورہ کرنا تھا. اب وہ دورہ کس حد تک کامیاب تھا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن وہ جو میں کہتا ہوں نا چمچا گیری, اس کا ایک بڑا شاندار مظاہرہ, وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری شرارتی ٹیم جو ہے وہ اس قسم کے پنگے لیتی ہے, تو انہوں نے کیا پنگا لیا ہے بیسکلی. کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئے. اچھا وہ میں کچھ جگہوں کے اوپر مختلف چینلز کے دیکھ رہا تھا, انہوں نے بیٹھ کے نا اپنی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی دبنگ انٹری. اور دبنگ کیڑی گل ہے, مطلب ہیلی کاپٹر کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آ رہے ہیں, اس میں دبنگ انٹری کس بات کی ہوتی ہے؟ مجھے یہ لفظ نہیں سمجھ آتا دبنگ انٹری. دبنگ انٹری میں کہ سلمان خان ہے, مطلب یا وہ ہیلی کاپٹر کی رسی سے لٹک کے آ رہے تھے, مطلب جیسے کوئی ہیرو نہیں ہوتا جیسے رسی کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آ رہا ہے, تو دبنگ انٹری. خیر اب وہ جب وہ ہیلی کاپٹر آ رہا تھا نا, جب وہ ایکچولی گراؤنڈ کے بعد لینڈ کرنے لگا تھا, تو فیصل جاوید صاحب جن کو ایکچولی صرف رکھا ہی صرف میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس لیے ہوا ہے کہ ان کی وہ جو سپر پاور ہے نا, جس طرح سپر مین کی سپر پاور کیا ہوتی تھی کہ وہ اڑ جاتا تھا, اسپائڈر مین کی سپر پاور کیا ہوتی تھی کہ وہ مکڑی کا جالا پھینک دیتا تھا, بیٹ مین جو ہے وہ اس کے پاس بھی جو چمگادڑ ہیں اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو فیصل جاوید صاحب کے پاس جو بیسکلی طاقت ہے نا, جو ان کی سپر پاور ہے, وہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو اٹھا لیتے ہیں, خان صاحب کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. اب اس مرتبہ تو خان صاحب آسمان سے نیچے آ رہے تھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, تو اس کے اوپر جو تعریفیں کی گئی ہیں, اس کے اوپر جو انٹری کی تعریفیں ہوئی ہیں اس وقت, وہ کمال تعریفیں تھیں. مطلب یہ فیصل صاحب کو کہنا پڑے گا کہ فیصل جاوید صاحب اپنا کام جو ہے نا وہ حلال کرتے ہیں, میں بہت زبردست کام کرتے ہیں. تو وہ ان کا کلپ جو ہے وہ میری اس شرارتی ٹیم نے نکالا ہے, آج ذرا آپ بھی دیکھیے اور آپ بھی انجوائے کیجیے. جس کا تھا انتظار وہ تشریف لا چکے ہیں, بہت ہی اعلیٰ سب کی نگاہیں ہیں عمران خان کی جانب. ابھی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے اور اب دروازہ اس کا کھلا, دروازے کی سیڑھیاں نیچے لگا دی گئی ہیں اور یہاں عمران خان صاحب اترنا شروع کر. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سکرین پر عمران خان صاحب, یہ خان آ گیا اور یہ عمران خان, وہاں سے عمران خان نے چلنا شروع کیا بولنگ مارک سے
और अब वो पहुंचेंगे यहाँ पर और यहाँ पे इंपोर्टेड हुकूमत पे जबरदस्त अटैक होगा और बड़ी जारहाना इमरान खान इनिंग्स ये खेल रहे हैं। अब उन्होंने स्टेज की जानिब जो है वो चलना शुरू कर दिया है अपने बॉलिंग मार्क से और यहाँ पर पहुंचेंगे और एक अटैक करना है उन्होंने और ज़बरदस्त इस वक्त इमरान खान के साथ पूरी कौम है। बड़ी अच्छी इमरान खान साहब की ये जो बॉलिंग जारी है, पीडीएम की तमाम विकेटें इमरान खान साहब गिरा चुके हैं और ये आखिरी विकेट गिरने की देर है और इसके बाद फिर पीडीएम की टीम जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाएगी। तो ये जनाब आपने फैसल जावेद साहब की तारीफ़ों के पुल आपने देखे। अब ये मेरा ख्याल में जिस तरह फैसल जावेद साहब ये तारीफ़ें करते हैं ना, नून लीग के पास ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मरीम नवाज़ के लिए इस तरह की बातें कर सके या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह की बातें कर सके, कोई नहीं कर सकता। तो अगर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पास रखा हुआ है, यहाँ तक कि इनको सेंटर बना दिया हुआ है, इनको सेंटर बना दिया हुआ है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो है ना, कोई ये वाहिद शख्स होगा जो तारीफ़ों के बलबोते के ऊपर सेंटर बना कि ये तारीफ़ें बड़ी आला करते हैं। अच्छा, अब चारसदा के अंदर जनाब वो जो जलसा हुआ, उस जलसे से उन्होंने क्या खिताब किया है, उसके अंदर इनका एक क्लिप चल रहा है इमरान खान साहब का, उसका ताल्लुक़ ना ज़रा मज़हब के साथ है। मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं आपको पहले से बात बता दूं, वो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हो रही है। मैं मज़हब के मामले के ऊपर जो है मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये सारा मामला जो होता है ना वो मज़हब का, वो इंसान और उसके खुदा के बीच में होता है। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है ना वो किसी किस्म का टारगेट जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो बाकी दीगर जो गुफ्तगू हुई है ज़रा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा, अब जाहिर बात है चूँकि वो चारसदा में खड़े हुए थे तो मौलाना फजलुर रहमान को तो हर सूरत टारगेट करना जो है वो मेन्यू का हिस्सा होना था। उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा दिलवा लो। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत कौम पर मुसल्लत की गई है, अंदरूनी और बाहर से अमरीकी साजिश हुई। अमरीका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जब हुक्म करें जूते पॉलिश करें, तो वज़ीर आज़म दुनिया में हाथ फैला रहा है, शर्म नहीं आती। हाँ जी, ए वाला वज़ीर आज़म फैला रहा है, पिछले वाले ने कोई नहीं फैलाया सी। पीछे वाले यूं करके जाके मांगते थे, ये वाला यूं करके मांग रहे हैं ना, वो वाले यूं जाके मांगते थे। ठीक है, मतलब दोनों में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर मांगें तो दैट इज़ डोनेशन। ठीक है, इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से करें ना, दैट इज़ डोनेशन। लेकिन अगर ये डोनेशन मांगने भी जाएं शहबाज शरीफ तो दैट इज़ भीख, कि ये भीख मांगने गए थे। मतलब ये होता है तरीका इसको इंट्रोड्यूस करने का। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ कहता है कि मैं मांगने के लिए नहीं आया, मजबूर हूँ। जी, आप तो खुशी से जाते थे ना, आपको तो बहुत खुशी होती थी जब आप IMF से या दीगर मुल्कों से मांगने के लिए जाते तो आप तो हंसी खुशी जाते। आप कहते थे मुझे फ़ख्र है मैं मंगण आया, मैं, है ना। शहबाज शरीफ कहता है मैं मजबूर था, आप कहते थे मुझे फ़ख्र है मैं मांगने के लिए आया हूँ। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी जब चोरों ने हुकूमत गिराई तो मेरे या किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई करप्शन केसेस नहीं थे। अच्छा, इन्होंने कहा जी कोई करप्शन केसेस नहीं, कहाँ से बनते भाई, कौन बनाता केसेस? हुकूमत जब आपकी थी, और आप यकीन कीजिए आप जाके मेरे अभी भी व्लॉग उठा के देख लीजिए, जब इनकी हुकूमत थी था ना, मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि भाईजान अभी कुछ नहीं होगा, अभी आपकी हुकूमत के दौरान कुछ नहीं होगा। जब आपकी हुकूमत जाएगी ना, खाते तब खुलेंगे। और ये मैं मौजूदा हुकूमत की भी बात कर लेता हूँ, इनके भी खाते अभी नहीं खुलेंगे। कल को जब इनकी हुकूमत जाएगी ना और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो खाते तब खुलेंगे। खाते उस वक्त कहाँ खुलते हैं। एक और बात इमरान खान साहब ने जनाब ये कही कि ये जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो 16 अरब रुपए के केसेस में इनको जो सज़ा होनी थी, इसके 4 गवाहों को हार्ट अटैक हुआ और वो 4 गवाह जो है वो इंतकाल कर गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो जब कल को इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि उन्हें मरवाया गया है। इमरान खान साहब ने ये बात भी की। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेंसिक साइंस भी जानते हैं, इन्होंने कभी पोस्टमार्टम भी कभी किसी का किया है या नहीं किया, कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दे किस तरह दी कि जी इनको मरवाया गया। ये खुद ही बैठ के कैलकुलेशन की घर में बैठ के कि हाँ जी ए होया फिर एंज होया फिर उंज होया, ए लो जी इन्होंने कत्ल किया गया। ठीक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है ना बगैर किसी सबूत के। लेकिन इमरान खान साहब का सबूतों के साथ क्या ताल्लुक, मतलब माजी में जैसे बड़े सबूतों के साथ उन्होंने काम किए हुए, मतलब जब लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, चाहे मीडिया के एंकर्स के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो लिफाफा कह दिया, बस कह दिया, बात खत्म। भाईजान लिफाफे का 3.5 साल आपकी हुकूमत रही है, कोई एक लिफाफा ढूंढा आपने? कोई 3.5 साल के अंदर इतने सहाफ़ी जो आपको जहर लगते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब मैं जानता हूँ आपको भी मैं बड़ा जहर लगता हूँ, आपकी टीम को भी बड़ा जहर लगता हूँ, वो कोई लब लेना सीख लिफाफा। वैसे तो बड़े आप चैंपियन बनते हैं, हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली तो वो इन्वेस्टिगेशन, नैब आपके पास, FIA आपके पास, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके पास, एक लिफाफा नहीं लब सके तुसी, वो कोई प्रॉपर्टी लब लेंदे,
وہ کو گاڑی ڈھونڈ لیتے, وہ کو موٹر سائیکل ہی لب لیندے, کچھ تو ڈھونڈتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں بڑے انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا جی کبھی اس جماعت کو ووٹ نہ دینا جن کے لیڈروں کی جائیداد بزنس بیرون ملک ہو. اگر اللہ نے باری دی تو جس کی دولت بیرون ملک ہو اسے وزیر نہیں بناؤں گا. لو جی ادھی کابینہ تو گئی, یہ اس بات کے اوپر آدھی کابینہ تو گئی. کیونکہ میں صرف میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے, یہ میں نے نا اپنی ٹیم کو کہ یہ کہا یہ اے والا کلپ تو سنبھال کے رکھ لو, ٹھیک ہے, یہ والا کلپ تو سنبھال کے رکھ لیں. اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ لیکس ہوئی تھیں, پیناما لیکس کی بات نہیں کر رہا, اس کے بعد جو کچھ لیکس ہوئی تھیں اس میں تو مونس الائی کا نام بھی آیا تھا, اس میں تو مونس الائی کا نام بھی آیا تھا, اس میں تو کیا کہتے ہیں زلفی بخاری صاحب کا کیا کریں, انہوں نے برطانوی شہریت تو انہوں نے چھوڑ دی ہے, لیکن کیا ان کے بزنسز بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی پارٹی کے اندر اور بہت سے لوگ ہیں. تو ایک دفعہ یہ اتنا بڑا کلیم, ویسے تانوں کی فرق پڑتا, تسی کل کہہ دو کہ جی وہ میرا سیاسی بیان تھا, کہانی ختم, اگے چلو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو لیکن جس طرح پہلے آپ اپنے لوگوں کو بیٹھ کے لالی پاپ دیا کرتے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے, اس کو بھی ہم اسی طرح ہی تصور کریں گے. یہ میری نظر میں پریکٹیکل ہی نہیں ہے یہ جو آپ نے بات کہی ہے. اور کتنے کو آپ کے پاس پھر پیچھے بندے رہ جائیں گے, یہ تو بات کی بات ہے کہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ ملک سے باہر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی سندھ میں آصف زرداری بیٹھا ہے, کوئی بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں. آصف زرداری کو پیسے دینے کا مطلب ہے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانا. جی بالکل ٹھیک ہے, ملک ریاض صاحب کی آڈیو مجھے یاد آ گئی. اچھا آگے چلیں. انہوں نے کہا جی 10 ارب روپیہ میں اکٹھا کر چکا ہوں, مزید اکٹھا کروں گا. یہ چور اقتدار میں بیٹھے ہیں, دنیا میں کوئی بھی امداد دینے کو تیار نہیں, یہ اپنا پیسہ باہر لے گئے اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ جو ٹیلی تھون والی بات ہے نا, اس پہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, میری پوری سپورٹ ہے خان صاحب کے ساتھ. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت کی ساری کوششیں ہمیں اور میڈیا کو کوششیں ہیں کہ ہمیں اور میڈیا کو دبایا جائے. مالاکنڈ میں امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. وفاقی حکومت کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. وفاقی حکومت امن و امان کے والے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. مالاکنڈ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے کسی بھی پروونس میں, وہ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ کیا وہ صوبائی ڈومین میں نہیں آتا؟ تو مالاکنڈ کس کے انڈر ہے, کس صوبے کے انڈر ہے؟ اس کے اوپر بھی وفاقی حکومت کو آپ نے جو ہے وہ رگڑ دیا. پھر اس کے بعد وہی انہوں نے کہا جی وہ میری کال کا ویٹ کرنا, میری کال آئے گی تو پھر ہم یہ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے نکلنا ہے. بیسکلی لبے لباب. جلسہ اچھا تھا, یہ میں پہلے کہتا ہوں, کراؤڈ اچھا کراؤڈ تھا. ظاہری بات ہے کے پی کے اندر اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں اور کے پی کے اندر ہی آپ کی حکومت ہے تو حکومتی انتظامیہ جو ہے وہ کیوں نہیں سپورٹ کرے گی, یہ بھی فرق ہے. لیکن پھر بھی جلسہ اچھا تھا, کراؤڈ اچھا اکٹھا کیا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.